کہ ہم جنت کے اندر عورتوں کو ایک نئی اٹھان دیں گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ عورتیں جو اس دنیا کے اندر بوڑھی ہو گئیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ان کو آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، ان کی کمر جھک گئی ہیں، ان کے وہ لاٹھی کے اوپر آ گئی، آنکھوں کے اوپر موٹا موٹا چشمہ لگ گیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے پیدا کریں گے، ایک نئی اٹھان دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، بالکل ان کو جو دوشیزہ کی طرح بنا دیں گے، عروبا اترابا لاصحاب الیمین، بھائی بالکل جو جنت والے ہوں گے نا ان کے ہم عمر بنا دیں گے، اور یہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوں گی، شوہر سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ وہاں پر سوتن کلچر نہیں پایا جائے گا، وہاں پہ سوتن کلچر نہیں پایا جائے گا، مطلب بیوی ہے نا اگر کہہ دو نا غلطی سے بھی کہ بھئی میں دوسرا بیاہ رچانا چاہ رہا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، تو بس پھر آپ کا گھر گیا، یا تو بیوی گئی یا گھر گیا، دونوں میں سے، یا آپ گئے، تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام چوتھا کام نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ یہ سوتن والا کلچر موجود نہیں ہوگا۔ ہاں مزے کی بات کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں افضل من حور عین، بھائی یہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ افضل ہیں، یہ دنیا والی بیوی انہیں جان نہیں جے چھڑ دی، یہ دنیا والی بیوی جو ہے یہ جنت کی حوروں سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں؟ بھائی جنت کی حور نماز نہیں پڑھتی، جنت کی حور روزہ نہیں رکھتی، جنت کی حور زکوٰۃ نہیں دیتی، دنیا والی بیوی نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، سب سے بڑھ کر میری آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کی قدر کیا کرو، وقت پر کپڑے استری کر کے دے رہی ہے، روزوں میں وقت پر صبح سحری بنا کر دیتی ہے، پھر افطار بھی بنا کر دیتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، میری نوکر بن کے رہے، میری ملازم بن کے رہے، میری خادم بن کے رہے۔ یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ کس نے سکھا دیا؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا یہ ڈنڈے اور سوٹے والا کلچر؟ کے اوپر روب جمانا یہ کہاں کی بہادری ہے؟ اور یہ کون سی شریعت نے آپ کو اجازت دے دیا، یا کون سی شریعت نے آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ بیوی کے اوپر لٹھ لے کر اور ڈنڈے اور سوٹے لے کر جو ہے وہ دوڑ پڑے اس کے پیچھے؟ شریعت کہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ یہی دنیا والی جو جنت والی دنیا والی جو بیوی ہے، دنیا کی عورت ہے، یہ جنت کی جو حور ہے نا اس سے کہیں زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جب عورتوں کو داخل کیا جائے گا تو ان کی عمر 32-33 سال کی ہوگی، کوئی بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ یہی حال مردوں کا بھی ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کے مطابق فرمایا کہ تم سب اپنے والد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنا دیے جاؤ گے، تمہارا قد کاٹ بھی ان کی جیسی ہوگی، شکل و صورت بھی جو ہے وہ ان کے مشابہ ہوگی، ان سے ملتی جلتی ہوگی۔ ایک سوال میرے ذہن کے اندر پیدا ہوتا تھا کہ مسلسل ایک ہی نعمتیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے تو کیا ہم بور نہیں ہو جائیں گے؟ ہوتا ہے نا، ایک ہی شکل دیکھتے رہو مسلسل، میاں بیوی بھی 40-50 سال بعد آپس میں بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ورنہ بور ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سوال میرے ذہن کے اندر بڑا گھومتا تھا کہ یار کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ پھر ایک اللہ تعالیٰ ان عالم دین کو جزائے خیر دے، ان کا ایک میں نے بیان سنا، اس میں مجھے اس کا جواب مل گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جنت کے اندر بور نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ روز روز ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بیوی کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا، شوہر کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو نہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بور ہوگا، نہ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بور ہوگی۔ ایک روایت اور بھی سنا دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے 2-3 شوہر ہوتے ہیں، بھئی خدا نہ خواستہ کسی سے طلاق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی آخرت میں جا کے اس عورت کو اختیار دے دیا جائے گا۔ اگر کسی کے 2 شوہر ہوں گے اس دنیا میں تو ان 2 کے درمیان میں اختیار، اگر 3 ہوں گے تو 3 کے درمیان میں اختیار دے دیا جائے گا کہ بھئی تو جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کے ساتھ جا کے رہ لے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرائٹیریا بھی بیان فرما دیا کہ یہ جنت کی یہ والی جو عورت ہوگی یہ آخرت میں جا کے اس شوہر کو پسند کرے گی۔ یہ سارے شوہر حضرات میری یہ بات سن لیں، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی سن لیں کہ عورت کس شوہر کو پسند کرے گی؟ عورت اس شوہر کو پسند کرے گی جس کے اس دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک زیادہ اچھا ہوگا، جو اپنی بیوی کو ادھر میری جوتی لے کے آ، اس طرح کر کے نہیں بات کرتا ہوگا،
جو آپ کر کے جناب کر کے بات کرتا ہوگا۔ بیوی سے آپ کر کے بات کرنے میں کوئی توہین ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، مجھے پتہ ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن شروع کر لینے میں کیا حرج ہے بھائی؟ میں یہ اس لیے پورے کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی عزت گھٹ جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ تو کہنا زیادہ ضروری ہے، وہ ایک کہہ کر بلانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے؟ کوئی شان گھٹ جاتی ہے؟ کوئی عزت میں کمی واقع ہو جاتی ہے؟ یا کوئی مردانگی کم ہو جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ عورت اس شوہر کو زیادہ ترجیح دے گی اور پسند کرے گی جس کے اس دنیا کے اندر کیا ہوں گے بھائی؟ اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد بس بات کو